السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیزوں، آپ لوگ کیسے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور مجھے پلیز آپ لوگ سپورٹ کریے۔ کوئی بھی دیکھتا ہے تو میری پوری ویڈیو نہیں دیکھتے، لائک کمنٹ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ویڈیو پوری نہیں دیکھتے۔ آپ لوگ پلیز سپورٹ کریے، تو فل سپورٹ کریے۔ الحمدللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ میری چچی نے اپنے بیٹے کا رشتہ ایک امیر لڑکی سے کیا، مگر چچا نے زبردستی بیٹے کی شادی میرے ساتھ کر دی۔ میں یتیم اور غریب تھی، جہیز میں کچھ نہ لائی۔ چچی مجھ پر ظلم کرتی، بدکاری کے الزام لگاتی اور کہتی تو طلاق لے کر میرے بیٹے کو چھوڑ دے، مگر میں کہتی میں طلاق نہیں لوں گی، صبر کروں گی، کبھی تو اللہ میرا ساتھ دے گا۔ ایک دن چچی کے کہنے پر میرے شوہر نے مجھے بہت مارا اور گھر سے نکال دیا۔ چچی مسکرا رہی تھی، میں دروازے پر کھڑی رو رہی تھی، مگر اس وقت میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ چچی زمین پر بیٹھ کر چیخیں مارنے لگی، اپنے چہرے پر تھپڑ مارنے لگی کہ میں نے یہ کیا کر دیا، کیونکہ میرے شوہر نے خود کو میرا نام آئمہ پروین ہے۔ میرے والد تو میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میری ماں ہی میرا سب کچھ بن گئی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زندگی نے ہمیں ابھی اور بھی آزمانا تھا۔ میری ماں کو کینسر جیسی تکلیف دہ بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ ماں کی بیماری نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن میں نے آنسو چھپا لیے، ان کے سامنے کبھی کمزور نہ پڑی، کیونکہ مجھے پتا تھا میری ہمت ہی ان کا حوصلہ ہے۔ میں دن رات ان کی تیمارداری میں لگی رہتی تھی، پڑھائی بھی جاری رکھی، کیونکہ امی چاہتی تھیں کہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں، اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں۔ اکثر سوچتی تھی کہ کیا زندگی میں مجھے بھی خوشیاں نصیب ہوں گی یا نہیں۔ میری زندگی میں میری ماں کے بعد میرے چچا ہی میرا سہارا بنے تھے۔ وہ ایک بزنس مین تھے اور میرے والد کے بھائی تھے۔ جب امی کی طبیعت بگڑنے لگی تو انہوں نے ہی ہماری مالی مدد کرنا شروع کر دی۔ دوائیاں، ہسپتال کی فیس، سب کچھ انہوں نے سنبھالا تھا۔ میں نے ہمیشہ ان کے لیے دل سے دعا کی۔ چچا کبھی ہمارے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار پائے تھے، لیکن اب وہ واقعی ایک باپ کی طرح پیش آ رہے تھے۔ شاید وہ بھی پچھتا رہے تھے کہ وہ پہلے کیوں نہ آئے۔ امی کے انتقال کے بعد چچا نے مجھے اپنے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی اور انکار کی ہمت نہیں تھی۔ ان کے ساتھ ان کے عالی شان گھر میں آ گئی، لیکن دل وہیں رہ گیا، اپنے پرانے چھوٹے سے کمرے میں۔ یہاں سب کچھ نیا تھا، خاص طور پر میری چچی جو میرے وجود کو قبول کرنے میں ہچکچاتی تھیں۔ ان کے لیے میں ان کی دنیا میں ایک فالتو اضافہ تھی، ایک غریب رشتہ دار جسے وہ دل سے کبھی اپنا نہ سکی۔ میں خاموشی سے گھر کے کونے میں سمٹ گئی۔ چچی کے طنز اور اس کے گھر کے اصول، سب کچھ میرے لیے اجنبی تھا۔ بس ایک شخص تھا جو میرے لیے اجنبی ہوتے ہوئے بھی جانا پہچانا لگنے لگا، دانش، میرا چچا ذات۔ وہ مجھ سے بہت مختلف تھا، پڑھا لکھا، نرم گو اور سب سے بڑھ کر انصاف پسند۔ وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، لیکن اس کی نظریں میرے درد کو پہچان لیتی تھیں۔ میں جب اس کے گھر میں آئی تو سب کچھ میرے لیے نیا اور اجنبی تھا، لیکن ایک چیز بالکل واضح تھی، میری حیثیت ایک مہمان سے زیادہ نہیں تھی۔ چچی کا رویہ، گھر کے ملازمین کی نظریں، یہاں تک کہ روزمرہ کے معاملات بھی مجھے یہ احساس دلاتے رہتے تھے کہ میں اس دنیا کی نہیں ہوں۔ لیکن اس سب کے بیچ ایک شخص تھا جو شاید اتنا مختلف نہ تھا، یا کم از کم مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا۔ دانش، چچا اور چچی کا اکلوتا بیٹا، تعلیم یافتہ، سلجھا ہوا اور خاموش طبعی انسان تھا۔ وہ اپنے کمرے سے کم ہی باہر آتا، اور جب بھی آتا یا تو کام کے سلسلے میں یا پھر کھانے کے وقت۔ شروع میں وہ مجھ سے بالکل اجنبیوں جیسا برتاؤ کرتا تھا، جیسے میں اس کی دنیا میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہم کبھی ایک دوسرے سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، صرف ضروری جملے، وہ بھی آہستہ، جیسے ہوا میں گھل جاتے ہوں۔ چچی کی نظر میں میری موجودگی ایک ناگوار حقیقت تھی۔ انہیں یہ پسند نہ تھا کہ میں ان کے عالی شان گھر میں رہ رہی ہوں، ان کی میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتی ہوں یا ان کے بیٹے کے قریب ہوں، چاہے صرف اتفاق سے ہی صحیح۔ انہوں نے اپنی بھانجی رمشا کو دانش کے لیے پسند کر رکھا تھا، اور وہ کھل کر اس کا اظہار بھی کرتی۔ رمشا اکثر یہاں آتی اور ہر بار اپنی موجودگی کا خوب احساس دلاتی۔ وہ ہنستی، کھل کر بولتی، دانش سے بے تکلفی سے بات کرتی، اور اکثر میری طرف طنزیہ جملے اچھالتی جنہیں میں برداشت کر لیتی۔
دانش کے رویے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی تھی، وہ سب کے ساتھ ایک جیسا پیش آتا تھا، مگر میں نے کئی بار محسوس کیا کہ جب رمشا کچھ حد سے زیادہ بڑھ جاتی تو وہ چپ چاپ کمرے سے نکل جاتا۔ مجھے کبھی یقین نہ آیا کہ اس کی خاموشی میرے لیے تھی یا محض اس کی فطرت کا حصہ، مگر میرے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سی نرمی پیدا ہونے لگی تھی۔ بنا چاہے، بنا کسی ارادے کے میں نے خود کو بارہا سمجھایا کہ میں یہاں وقتی طور پر ہوں، میری حیثیت کسی بیٹی یا بہو کی نہیں، لیکن دل کہاں دلیل سنتا ہے۔ میری ماں نے ہمیشہ سکھایا تھا کہ عزت اور سچائی وہ زیور ہیں جو کسی بھی لڑکی کو خوبصورت بناتے ہیں۔ میں بس اسی سچائی کو اوڑھ کر اس گھر میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہی تھی، خاموشی، پردے کے پیچھے ایک بے آواز موجودگی کے ساتھ۔ مگر کبھی کبھار جب دانش کی نظریں چند لمحے ٹھہر جاتی، مجھے لگتا شاید میرے وجود کی کوئی ہلکی سی باز گشت اس کے دل تک ضرور پہنچی ہے۔ چچا ہمیشہ سے نرم دل اور انصاف پسند انسان تھے، وہ میرے والد کے بڑے بھائی تھے، لیکن میرے لیے وہ ایک باپ کی طرح بن چکے تھے۔ جب امی کا سایہ سر سے اٹھا تو مجھے لگا جیسے میں واقعی تنہا ہو گئی ہوں، لیکن چچا نے میری حالت دیکھ کر مجھے مکمل سہارا دیا۔ انہوں نے نہ صرف میری تعلیم جاری رکھنے کا بندوبست کیا، بلکہ مجھے یہ احساس بھی دلایا کہ میں اس گھر میں اکیلی نہیں ہوں۔ چچا اکثر میرے کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے حال احوال پوچھ لیتے، میرے امتحانوں کے بارے میں جاننا چاہتے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی، لیکن میرے دل میں جیسے خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس طرف بات لے جا رہے ہیں، لیکن یقین نہیں آ رہا تھا۔ چچا نے نرمی سے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم دانش سے شادی کرو۔ ایک پل کو دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، میں نے نظریں جھکا لی، دل میں ہلچل مچ گئی۔ دانش، جس کے لیے میرے دل میں ایک احترام تھا، لیکن جس سے میں نے کبھی کوئی امید وابستہ نہیں کی تھی، اب میرا شریک حیات بننے جا رہا تھا۔ میری خاموشی کو چچا نے رضامندی سمجھا، یا شاید وہ میرے چہرے سے سب کچھ پڑھ چکے تھے، لیکن یہ خبر جیسے ہی چچی تک پہنچی تو وہ جیسے جل اٹھی۔ پورے گھر میں ان کے غصے کی گونج سنائی دی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہماری بہو ایک غریب رشتہ دار لڑکی ہوگی۔ ان کی آواز بلند اور تلخ تھی۔ میں نے اپنی بھانجی رمشا کو ہمیشہ اس گھر کی بہو کے طور پر دیکھا ہے، اور اب آپ اچانک فیصلہ کر لیں کہ آئمہ سے دانش کی شادی کرنی ہے۔ چچا نے پورے سکون سے جواب دیا، یہ میرے بیٹے کی زندگی کا فیصلہ ہے اور میں صرف اس کے لیے بہترین چاہتا ہوں۔ آئمہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، اس میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو ایک اچھی بیوی اور بہو میں ہونی چاہیے۔ دولت، حسب نسب سب ایک طرف، کردار سب سے اہم ہے۔ چچی کا چہرہ زرد ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ چچا کے فیصلے کو چیلنج کرنا آسان نہیں، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ اندر ہی اندر وہ رمشا کو لے کر سازشیں کرنے لگی۔ ان کے دل میں میرے لیے نفرت مزید گہری ہو گئی۔ انہوں نے مجھے گھر کے ماحول سے کاٹنے کی کوشش شروع کر دی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانا دینا، کام میں خامیاں نکالنا اور ملازموں کے سامنے میری عزت گھٹانا ان کا معمول بن گیا۔ رمشا بھی جیسے اس رشتے کی خبر سن کر آگ بگولا ہو گئی تھی۔ وہ پہلے ہی مجھے ناپسند کرتی تھی، اب وہ اپنی شکست محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ رشتہ پکا ہو گیا تو دانش ہمیشہ کے لیے آئمہ کا ہو جائے گا اور اس کے تمام خواب خاک ہو جائیں گے۔ چچی کے چہرے پر وہ زبردستی کی مسکراہٹ اب بھی مجھے یاد ہے، جس دن چچا نے سب کے سامنے میرے اور دانش کے رشتے کا اعلان کیا۔ ان کے چہرے پر خوشی کی بجائے ایک شکست خوردہ سکوت تھا۔ وہ زبان سے تو کچھ نہ بولی، لیکن ان کی نظریں کہہ رہی تھیں کہ وہ یہ رشتہ کبھی دل سے تسلیم نہیں کریں گی۔ انہوں نے سر ہلا کر خاموشی سے رشتہ قبول کر لیا، مگر ان کی خاموشی کے پیچھے ایک خاموش طوفان چھپا تھا۔ اب وہ ہر بات میں مجھے احساس دلاتی کہ میں اس گھر کی اصل بہو نہیں ہوں۔ اسی دوران رمشا کا رویہ یکایک بدلا۔ پہلے وہ مجھ سے بہت رکھے انداز میں بات کرتی تھی، کبھی مجھے اہمیت نہیں دیتی تھی، لیکن اب وہ اچانک بہت ہمدرد بن گئی تھی۔ میرے کمرے میں آنا، میرے ساتھ چائے پینا، میرے کپڑوں کی تعریف کرنا اور ہنسی مذاق کرنا اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔
شروع میں مجھے حیرت ہوئی، پھر سوچا شاید وقت کے ساتھ وہ بدل گئی ہو، شاید وہ اب حقیقت کو تسلیم کر چکی ہو۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ رمشا کی ہمدردی صرف دکھاوا ہے۔ وہ ہر وقت میری باتوں میں جھانکتی، میرے جذبات جاننے کی کوشش کرتی اور پھر ان کا مذاق اڑاتی۔ کبھی میرے کپڑوں کو سادہ مگر کیوٹ کہتی تو کبھی میرے بولنے کے انداز کو معصوم مگر بورنگ قرار دیتی۔ اس کے الفاظ میں ہمدردی کے پردے میں چھپا زہر ہوتا جو آہستہ آہستہ میرے وقار کو چھلنی کرتا۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور بولی، آئمہ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں دانش جیسا لڑکا مل گیا۔ تمہیں تو پتا ہے نا وہ بہت خاص ہے، بہت سے لوگ اس کے قریب آنا چاہتے ہیں، میں بھی بچپن سے اس کی بہترین دوست رہی ہوں، لیکن چلو جو نصیب میں ہو وہی ملتا ہے۔ میں نے جواب میں صرف اتنا کہا، دانش اگر واقعی خاص ہے تو اس کی پسند پر سوال اٹھانا اس کی توہین ہے، نہ کہ میری۔ رمشا کے چہرے پر لمحے بھر کو ایک جھنجھلاہٹ آئی، پھر وہ ہنستے ہوئے بولی، واہ تم تو شاعری بھی کرتی ہو، مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی دلچسپ ہو سکتی ہو۔ اور پھر وہ چلی گئی۔ اس کی ہر بات مجھے میرے مقام کا احساس دلانے کے لیے کافی ہوتی تھی، لیکن میں نے اپنی ماں کی تربیت یاد رکھی، کبھی کسی کے لفظوں کو اپنی ذات پر غالب نہ آنے دینا۔ شادی سادگی سے ہوئی، بغیر کسی بڑے ہنگامے کے۔ چچا نے خود ساری ذمہ داریاں سنبھالی، ہر انتظام اپنے ہاتھ سے کیا۔ چچی کی سرد مہری اس دن بھی نمایاں تھی، لیکن انہوں نے کوئی کھلی مخالفت نہیں کی۔ رمشا تقریب میں شریک ضرور ہوئی، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے تھی، ورنہ اس کی نظریں ہر لمحہ میرے وجود کو ناپسندیدگی سے چھوتی رہی۔ شادی کے بعد میرے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ دانش کے ساتھ میرا رشتہ دھیرے دھیرے اعتماد کی بنیاد پر آگے بڑھنے لگا۔ وہ کم بولنے والا انسان تھا، مگر اس کے رویے میں ایک نرمی اور خلوص تھا۔ وہ میری خاموشی کو سمجھتا، میرے لفظوں کے بغیر بھی میرے جذبات کو محسوس کرتا۔ میں نے کبھی اس سے زیادہ کی خواہش نہیں کی تھی، لیکن جو عزت، وقار اور سکون اس نے مجھے دیا وہ میری سوچ سے بڑھ کر تھا۔ وہ میرے دکھوں کی زبان جانے بغیر ان کا مداوا کرتا، اور یہ میرے لیے محبت کی سب سے بڑی علامت تھی۔ مگر محبت کا یہ سکون بہت دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی چچی اور رمشا کا رویہ میرے لیے ایک نئے امتحان کی صورت اختیار کر گیا۔ چچی جو اب بظاہر رشتہ قبول کر چکی تھیں، اندر ہی اندر اپنی ناپسندیدگی کو نفرت میں بدل چکی تھیں۔ وہ گھر کے تمام کاموں میں مجھ سے الجھتی رہتی، میری ہر بات میں نقص نکالتی، دانش کے سامنے میرے چھوٹے چھوٹے معاملات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی۔ رمشا جو اب پہلے سے زیادہ میرے قریب آنے کا ڈرامہ کر رہی تھی، اصل میں صرف موقع کی طاق میں تھی۔ وہ میری موجودگی کو ایک چیلنج سمجھتی تھی۔ دانش نے کبھی رمشا کی باتوں کو بڑھاوا نہیں دیا، مگر اس نے کھل کر کبھی روک ٹوک بھی نہیں کی۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر کا ماحول مزید کشادہ ہو، یا شاید وہ رمشا کی نیت کو سمجھنے میں ناکام تھا۔ میں نے کئی بار چاہا کہ دانش سے اپنے دل کی بات کہوں، اپنی پریشانی بانٹوں، لیکن ہر بات میری زبان کو چچی کی باتیں روک لیتی تھیں۔ بڑے گھر کی بہو بننا آسان نہیں، برداشت سیکھو، ضبط کرو، یہ جملے میرے ذہن میں گونجتے رہتے۔ دن گزرتے گئے اور میرا دل دانش کے ساتھ جڑتا گیا، لیکن گھر کے ماحول نے میرے اندر ایک خاموش جنگ چھڑ دی تھی۔ ہر روز ایک نیا تانا، ایک نیا الزام، ایک نیا رویہ میری برداشت کو آزماتا۔ میں کبھی دانش سے شکایت نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے ہی گھر میں الجھ جائے، لیکن دل کے اندر ایک خلا بڑھنے لگا تھا جو نہ رویا جاتا تھا، نہ کسی سے کہا جا سکتا تھا۔ میں نے خود کو کسی کونے میں محدود کرنے کی بجائے اپنے حصے کی ذمہ داریاں نبھانا شروع کی۔ صبح جلدی اٹھتی، گھر کے کام سنبھالتی، پھر اپنی تعلیم پر توجہ دیتی۔ میں نے اپنے خواب ترک نہیں کیے تھے، اور نہ ہی اپنی خودداری۔ میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ عزت نفس کبھی قربان نہیں کی جاتی، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ دانش نے یہ سب دیکھا، اور اس کی نظروں میں میرے لیے احترام بڑھنے لگا۔ وہ خاموشی سے میری محنت کو سراہتا، کبھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، کبھی مختصر جملوں میں۔ مجھے اس کے رویے میں بدلاؤ محسوس ہوتا، اور دل کے کسی کونے میں امید کے ننھے چراغ جلنے لگتے۔ لیکن چچی کو میری یہ مضبوطی کھٹکنے لگی۔
انہیں یہ برداشت نہ تھا کہ میں غریب رشتہ دار ان کے عالیشان گھر میں عزت محبت اور مقام حاصل کر رہی ہوں۔ وہ ہر موقع پر مجھے کمزور کرنے کی کوشش کرتی۔ رمشا کے دل میں حسد اب زہر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ دانش کے کان بھرنے شروع کیے۔ رمشا اپنی باتوں کو نرم لہجے اور ہمدردی کے رنگ میں لپیٹ کر پیش کرتی، جیسے وہ صرف دانش کا بھلا چاہتی ہو۔ رمشا کی باتوں کا انداز بدل گیا تھا۔ اب وہ براہ راست مجھ پر الزام لگانے لگی تھی، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ یہ سب دانش کے سامنے کرتی۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوتے۔ دانش نے اس کی طرف دیکھا لیکن چپ رہا۔ اس کی خاموشی میں شاید بیزاری تھی، شاید لا تعلقی۔ اس نے صرف اتنا کہا، بس رمشا تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ کچھ دنوں سے گھر کا ماحول عجیب حد تک پرسکون تھا۔ چچی اور رمشا کی خاموشی مجھے کچھ حد تک حیران کر رہی تھی، مگر میں نے سوچا شاید وہ اب مان چکے ہیں کہ میں اب اس گھر کا حصہ ہوں۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ طوفان ہمیشہ خاموشی سے پہلے آتا ہے۔ اس شام دانش خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، چہرے پر وہ نرمی نہیں تھی جو میں اکثر دیکھتی تھی۔ وہ میرے قریب آیا اور بغیر کچھ کہے فون میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اسکرین پر نظر ڈالی اور دل جیسے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ ٹویٹر پر کسی اجنبی لڑکے کا اکاؤنٹ تھا۔ نام مجھے بالکل نیا لگا۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو چھپ کر بھی دل کے قریب ہوتے ہیں، کچھ تعلق بس ایک خاموش وعدہ ہوتے ہیں۔ تم آج بھی وہی ہو آئمہ۔ نیچے کچھ پرانی تصویریں تھیں، جن میں ایک تصویر میری یونیورسٹی کی تھی جب میں ایک تقریب میں شریک تھی اور اس بھیڑ میں وہ لڑکا میرے قریب کھڑا تھا۔ ایک اور تصویر شاید کسی سوشل میڈیا سے نکالی گئی تھی، جہاں میں کینٹین کے باہر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا سایہ سامنے بینچ پر پڑ رہا تھا۔ میں ساکت ہو گئی، میری زبان بند تھی اور دانش کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی تھی جو اعتماد کے ٹوٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ کون ہے یہ؟ اس نے نرم مگر گہرے لہجے میں پوچھا۔ میں نے لب کھولے مگر کچھ بول نہ سکی۔ میں واقعی اس لڑکے کو جانتی تھی، ارسلان، میرا کلاس فیلو جو ہمیشہ شاعری کیا کرتا تھا، خاموش سا اور اکثر نظریں چرا کر بات کرتا تھا۔ ہم نے کبھی ذاتی بات نہیں کی تھی، نہ کبھی کوئی تعلق تھا، مگر اس کی یک طرفہ پسندیدگی کے بارے میں مجھے کچھ اندازہ ضرور تھا۔ میں نے ہمیشہ فاصلہ رکھا، اپنی حد میں رہی، لیکن اب وہ میری ساکت زندگی میں زہر بن کر واپس آیا تھا۔ دانش، میرا اس سے کوئی تعلق کبھی نہیں تھا، یہ سب جھوٹ ہے۔ میری آواز کانپ رہی تھی لیکن سچ میں وزن تھا۔ دانش نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے موبائل واپس لیا اور آہستہ سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں دروازے کو تکتے ہوئے اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی۔ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ یہ اتفاق نہیں تھا، یہ رمشا کا وار تھا۔ اب وہ صرف میرے کردار پر انگلی نہیں اٹھا رہی تھی، بلکہ میرے رشتے کی بنیادیں ہلانے پر اتر آئی تھی۔ میں نے دانش کی آنکھوں میں وہ الجھن دیکھی تھی جس سے میں برسوں بچتی رہی تھی، ایک ایسا سوال جو سچائی کو کمزور نہیں کرتا مگر دل میں شک کا بیج ضرور بو دیتا ہے۔ اس رات جب وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے نکلا، میری روح جیسے بے آواز رو دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے لبوں پر سچ تھا، میری آنکھوں میں سچ اور میرے کردار میں کوئی داغ نہیں، مگر دنیا میں سچ کو ثابت کرنے کے لیے کبھی کبھی خاموشی کافی نہیں ہوتی۔ میں نے بولنے کی کوشش نہیں کی، نہ صفائی دی، نہ وضاحت، شاید اس لیے نہیں کہ مجھے خود پر بھروسہ نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ مجھے یقین تھا وقت خود بولے گا اور جھوٹ اپنی موت مرے گا۔ میری ماں نے سکھایا تھا کہ جس سچ کو چیخنا پڑے وہ سچ کمزور ہوتا ہے، اس لیے میں خاموش رہی جیسے ہمیشہ رہی تھی، اپنے یقین، اپنی عزت نفس کے ساتھ۔ دانش اگلے دن بھی مجھ سے نہیں بولا۔ وہ کھانے کی میز پر آیا، چپ چاپ بیٹھا اور بنا میرے طرف دیکھے واپس چلا گیا۔ چچی اور رمشا کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے ان کی سازش کامیاب ہو چکی ہو۔ رمشا بار بار دانش کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتی، اس سے نرم لہجے میں بات کرتی اور گاہے بگاہے میری طرف طنزیہ نگاہ ڈالتی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ بازی پلٹ گئی۔ وہ چچا، وہ میرے لیے صرف چچا نہیں تھے، وہ میرے باپ کا سایہ تھے، میری ماں کی آخری دعا کا سہارا اور اس گھر میں میری واحد پناہ گاہ۔ ان کے وجود نے مجھے اس اجنبی گھر میں ایک کونے کی نہیں، ایک پہچان کی جگہ دی تھی۔
ان کی باتیں، ان کے نرم لہجے والی سرزشیں اور ہر لمحہ مجھے بیٹیوں کی طرح دیکھنے والا وہ اعتماد اب سب ختم ہو چکا تھا۔ وہ شام ابھی بھی میرے دل میں قید ہے جب فون کی گھنٹی بجی اور ایک جھٹکے سے میرا سارا وجود لرز اٹھا۔ چچا کو دل کا دورہ پڑا تھا، ہسپتال لے جایا گیا مگر وہ لوٹ کر نہیں آئے۔ میں جیسے بے آواز چیخی تھی، آنکھوں سے آنسو نہیں دل سے امید نکلی تھی۔ ہسپتال کے خاموش کوریڈور میں بیٹھے میں نے وہ سب دعائیں دہرائیں جو امی کے وقت کی تھیں، لیکن شاید میرے حصے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چچی کی آنکھوں میں افسوس کم، سکون زیادہ تھا، جیسے ان کی راہ کا سب سے بڑا پتھر ہٹ گیا ہو۔ رمشا کے چہرے پر ہمدردی کا ایک نقاب تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک فاتح کی چمک چھپی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا اب میں واقعی اکیلی ہوں۔ جنازے کے بعد جب سب رخصت ہو گئے، میں چپ چاپ صحن میں بیٹھی رہی، وہی جگہ جہاں چچا میرے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، نرمی سے میرے خوابوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ آج وہاں صرف خاموشی تھی اور میری آنکھوں میں بہتے آنسو جنہیں اب کوئی پہنچنے والا نہ تھا۔ دانش میرے قریب آیا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن میں نے چہرہ پھیر لیا۔ اب وہ سچ جسے چچا کی موجودگی کا سہارا تھا اس دنیا میں تنہا رہ گیا تھا، اور میں بھی اب مجھے اپنے لیے خود لڑنا تھا، نہ کسی کی چھت، نہ کسی کی پناہ، بس خود پر یقین اور دل میں چچا کی آخری نصیحت، سچ کو وقت کے ساتھ بولنے دو، وہ خود چیخ اٹھے گا۔ میں کئی دنوں سے ایک انجان سا احساس اپنے وجود میں محسوس کر رہی تھی، معمولی تھکن، بے وجہ چکر، دل مت لانا۔ شروع میں سوچا شاید غم اور ٹینشن کا اثر ہے، لیکن جب امی کی پرانی کتابوں میں چھپی ہوئی ان کی چند یادیں اور مشورے دوبارہ پڑھے تو دل میں ایک دھڑکن سی جاگ گئی۔ کیا یہ وہی خوشخبری ہے جس کی ہر عورت دعا کرتی ہے؟ کیا میرے اندر کوئی نئی زندگی پل رہی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس گئی تو جواب ہاں میں تھا۔ میرے ہاتھوں میں جب وہ رپورٹ آئی دل ایک دم رک سا گیا اور پھر دھڑکنے لگا، جیسے سینے میں کوئی ننھا وجود خود کو محسوس کرا رہا ہو۔ میں ماں بننے والی تھی۔ اس لمحے میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، کچھ خوشی کے، کچھ خوف کے۔ یہ وہ لمحہ تھا جو میں صرف دانش کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی، اسی سے جس کے ساتھ زندگی کا سب سے نازک رشتہ جڑنے والا تھا۔ میں سارا دن دانش کا انتظار کرتی رہی، سوچا آج وہ آئے گا تو چائے کے ساتھ اسے بتاؤں گی، اس کے چہرے کا رد عمل دیکھوں گی، شاید وہ حیران ہو، شاید خوشی سے مجھے باہوں میں لے لے۔ میں نے خواب بن لیے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم سے، لیکن شام کے قریب چچی نے اطلاع دی، دانش ایک اہم میٹنگ کے لیے کل صبح ہی ملک سے باہر جا رہا ہے، چند دن لگیں گے، اس لیے تم اپنی حرکتوں پر قابو رکھو اور گھر کی عزت کا خیال رکھو۔ میرے ہاتھوں سے جیسے خوشی کی وہ کاغذی خبر پھسل کر زمین پر گر گئی۔ میں اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی، رک جا، صرف ایک لمحہ، ایک بات سن لے، لیکن اس نے میری طرف دیکھے بغیر اپنا بیگ اٹھایا اور چلا گیا۔ دانش کے جانے کے اگلے ہی دن چچی کا رویہ یکسر بدل گیا، جیسے کسی نے ان پر سے روک ٹوک کی چادر ہٹا دی ہو۔ اب ان کے لہجے میں وہ چھپی ہوئی نفرت کھل کر ظاہر ہونے لگی تھی، اور رمشا وہ تو ایسے پھرنے لگی جیسے پورے گھر کی مالکن ہو۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن اس بار کچھ الگ تھا، کچھ خطرناک۔ میں حاملہ تھی، میرے اندر ایک ننھی جان پل رہی تھی اور مجھے اس کی حفاظت کرنی تھی۔ میں پہلے سے کہیں زیادہ حساس اور کمزور ہو چکی تھی، لیکن اس گھر میں میرے جذبات کی کوئی قیمت نہ تھی۔ چچی نے اب کھل کر مجھے نشانہ بنانا شروع کر دیا، کبھی کھانے میں دیر پر تانا، کبھی صفائی پر الزامات، اور کبھی میرے کردار پر پھر سے اٹھتے ہوئے سوال۔ ہر دن میرے لیے ایک نئی اذیت تھا۔ ایک شام وہ حد پار کر گئیں، وہ میرے کمرے میں آئیں، ہاتھ میں دانش کی غیر موجودگی کا بہانہ اور لبوں پر زہر۔ اب تم یہاں مزید نہیں رہ سکتی۔ ان کی آواز سخت تھی، پتھر جیسی۔ دانش تمہیں اس گھر میں لایا، لیکن وہ یہاں نہیں ہے، اور تم نے ہمیشہ ہمارے خاندان کے لیے شرمندگی ہی لائی۔ چچی میں ماں بننے والی ہوں، میں نے ٹوٹے لہجے میں کہا، یہ بچہ دانش کا ہے، آپ کی پوتی یا پوتا ہوگا تو کیا ہوا؟ ان کی آنکھوں میں ذرا برابر بھی نرمی نہ تھی۔ یہ گھر میرے شوہر کا تھا، اب میرے بیٹے کا ہے، تمہاری جگہ یہاں نہیں۔ آئمہ ابھی اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے۔ رمشا دروازے کے پاس کھڑی مسکرا رہی تھی، اس کے چہرے پر فتح کا وہ رنگ تھا جس سے زیادہ کچھ نہیں کچلتا۔
میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر چچی کو، اور پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ میرے پاس سامان کے نام پر چند کپڑے، چند کتابیں اور وہ رپورٹس تھیں جن پر میرے بچے کی زندگی لکھی تھی۔ کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے دروازے تک نہیں چھوڑا۔ میں اکیلی تھی، بالکل اکیلی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے پیچھے مڑ کر گھر کو دیکھا، وہی گھر جسے میں نے سچائی، خاموشی اور برداشت سے اپنایا تھا، اب وہی گھر میرا ہونے سے انکار کر رہا تھا۔ جب دانش واپس آیا تو چچی نے اس کا استقبال خوش دلی سے کیا، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو، مگر وہ بے چین تھا، اس کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں، مجھے۔ وہ سیدھا چچی سے بولا، آئمہ کہاں ہے؟ اس سے بات کرنی ہے۔ چچی نے گہرا سانس لیا، جیسے پہلے سے تیار بیانیہ دہرایا ہو۔ بیٹا، تمہاری بیوی، وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ ہم نے تو اسے بہت روکا، بہت سمجھایا، لیکن وہ تو جیسے ضد پر تھی، کہتی تھی وہ یہاں اب مزید نہیں رہ سکتی۔ تمہارے نہ ہونے کا فائدہ اٹھایا اور رخصت ہو گئی۔ چچی نے مصنوعی افسوس چہرے پر طاری کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، صرف یہ کہ اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ شاید تمہارے جانے کے بعد اسے آزادی کا موقع مل گیا۔ ماں کی باتیں سن کر دانش جیسے پتھر کا ہو گیا، اس کے اندر کچھ ٹوٹا، کوئی ایسی چیز جس کا شور صرف اسے سنائی دیا ہو۔ وہ خاموش کھڑا رہا، نظریں جھکی ہوئی تھیں، جیسے الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہوں۔ چچی کچھ اور کہہ رہی تھیں، رمشا قریب آ کر ہمدردی جتانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن دانش جیسے ساری آوازوں سے کٹ چکا تھا۔ اس کے کانوں میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، آئمہ خود چلی گئی بغیر کچھ کہے، کیا وہ ایسی تھی؟ وہ بیٹھ گیا، سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، دل کے اندر کوئی چپ سی آگ جلنے لگی تھی۔ آئمہ کی خاموشی، اس کی نگاہیں، اس کی برداشت، سب ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ اگر وہ گئی ہے تو کیوں؟ کیا واقعی وہ ایسی ہو سکتی ہے یا پھر کچھ اور چھپایا جا رہا ہے؟ جی، اب وہ نہ بول رہا تھا، نہ کچھ سن رہا تھا، بس ایک گہری خاموشی اس کے اندر پھیل چکی تھی، اور اس خاموشی میں آئمہ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں جس دن اس گھر سے نکلی، قدموں میں وزن تھا، دل میں درد، اور آنکھوں میں ایک ایسا سوال جو کسی جواب کا محتاج نہ تھا۔ وہ دروازہ جسے کبھی اپنا مانا، آج میرے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ ہاتھ میں بس ایک چھوٹا سا بیگ تھا، اور اندر میری ماں کی تصویریں، کچھ کپڑے اور میرے ہونے کا ایک چھوٹا سا ثبوت، میرے بچے کی رپورٹ۔ میں سیدھا اپنی پرانی گلی کی طرف چل پڑی، وہی گلی جہاں کبھی ماں کے ساتھ خوشیاں بانٹی تھی اور دکھ چھپائے تھے۔ دروازے کے باہر کھڑی ہوئی تو دل جیسے لرز گیا۔ اس خالی در و دیوار نے میرے اندر کی ویرانی سے ہاتھ ملا لیا۔ میں آہستہ سے اندر گئی، کمرے میں خاموشی تھی، دیواروں پر ماں کی مہک باقی تھی، لیکن زندگی کہیں نہیں تھی۔ میں بیٹھ گئی، تھک چکی تھی، ہار چکی تھی۔ اس وقت دروازہ ہلکا سا کھٹکا، باہر ماں کی پرانی دوست خالہ زاہدہ کھڑی تھیں، وہ جنہیں امی ہمیشہ فرشتہ صفت کہا کرتی تھیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کچھ پوچھے بغیر اندر آ گئیں، بس ایک نظر میری آنکھوں میں دیکھا اور بولی، بیٹی، جب دنیا دروازہ بند کرتی ہے، اللہ کوئی اور در کھول دیتا ہے، تم اکیلی نہیں ہو۔ میں ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، برسوں کا بوجھ جیسے الفاظ بن کر بہنے لگا۔ بی بی زاہدہ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، مجھے سنبھالا، میرے لیے کھانا بنایا اور میرے اندر کے خوف کو پگھالنا شروع کیا۔ انہوں نے میرے لیے ہمت کا وہ سہارا بننا شروع کیا جو کبھی میری ماں ہوا کرتی تھی۔ بولی، ماں بننے والی لڑکی کمزور نہیں ہوتی بیٹی، وہ تو ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھتی ہے۔ اب تمہاری ہمت، تمہارا ایمان تمہارا سہارا بنے گا۔ میں نے ان کی گود میں سر رکھ کر دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا۔ خالہ زاہدہ کے سہارے نے میرے اندر جو امید کا دیا روشن کیا تھا، وہ آہستہ آہستہ روشنی دینے لگا۔ ان کی دعاؤں اور حوصلہ افزائی نے مجھے زندگی کی طرف واپس دھکیلا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اپنے لیے جینا ہے، اور اس ننھی جان کے لیے جو میرے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں نے قریبی اسکول میں نوکری کے لیے درخواست دی۔ میری تعلیم ادھوری نہ تھی، اور میری ماں کی تربیت مجھے اتنا مضبوط کر چکی تھی کہ میں کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ انٹرویو کے دن میں بے حد نروس تھی، لیکن جیسے ہی بچوں کے سامنے کھڑی ہوئی، ایک عجیب سا اعتماد میرے اندر اتر آیا۔ مجھے اب صرف ایک ماں نہیں، ایک مثال بھی بننا تھا۔
میں نے دل ہی دل میں کہا مجھے نوکری مل گئی۔ وہ پہلا دن جب میں تنخواہ لے کر واپس لوٹی، خالہ زاہدہ نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا اب تم صرف آئمہ نہیں، تم اپنے جیسے بہت سے دلوں کی امید ہو۔ چند مہینے بعد وہ دن بھی آیا جس کا تصور کرتے ہی میری آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی۔ میں نے خوبصورت صحت مند بیٹی کو جنم دیا۔ اس کے رونے کی آواز نے جیسے میرے سارے زخم بھر دیے۔ میری زندگی جیسے تھوڑا سنبھلنے لگی تھی۔ میں نے جاب شروع کر لی تھی، خود پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا تھا، اور میری بیٹی وہ میری دنیا بن چکی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میری تھکن مٹا دیتی، اس کی معصوم آنکھیں مجھے جینے کا حوصلہ دیتی۔ میں نے کئی راتیں اس کے سینے سے لگ کر یہ دعا کرتے گزاری تھی کہ اسے وہ دکھ نہ ملے جو میں نے سہے، لیکن شاید میری آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ پہلے تو ہلکا بخار رہنے لگا، میں نے سوچا شاید موسم کا اثر ہے، پھر اس کا جسم بے جان سا ہونے لگا۔ وہ پہلے جیسا نہیں کھیلتی تھی، چپ چپ رہتی، بار بار بیمار ہو جاتی۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ خالہ زاہدہ کے مشورے پر اسے ہسپتال لے گئی، ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کروائے، میں نے انتظار میں دعائیں پڑھیں۔ دل کی دھڑکن جیسے ایک پل کو رک گئی۔ جب رپورٹس آئیں، ڈاکٹر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی اور اس کے لبوں سے وہ لفظ نکلا جس نے میری دنیا ویران کر دی، آپ کی بیٹی کو بلڈ کینسر ہے آئمہ، ہمیں فوراً علاج شروع کرنا ہوگا۔ میرے ہاتھوں سے رپورٹ پھسل گئی اور میں کرسی پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی اور دل میں وہی سوال، یا اللہ کیوں؟ اب یہ بھی میرے دل کا ایک ٹکڑا بیمار تھا اور میں بے بس، وہ ننھی جان جسے میں نے سینے سے لگا کر ہر طوفان سے بچایا تھا، آج خود زندگی اور موت کے بیچ کھڑی تھی۔ لیکن میں روئی نہیں، کم از کم اس کے سامنے نہیں۔ میں نے خود کو سنبھالا، آنسو صاف کیے اور ڈاکٹر سے پوچھا کیا ہم اسے بچا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے امید دلائی، مگر علاج مہنگا تھا، بہت مہنگا۔ میرے پاس اب صرف دو چیزیں تھیں، میری بیٹی اور میرا حوصلہ، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے کھونے نہیں دوں گی۔ اس کے لیے مجھے اپنی جان بیچنی پڑے، میں لڑوں گی آخری سانس تک۔ میری بیٹی کی زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ دانش کی زندگی میں آئمہ کے چلے جانے کے بعد ایک عجیب سا خالی پن چھا گیا تھا، وہ خاموش ہو گیا تھا، کم گو، اندر ہی اندر ٹوٹا ہوا۔ دن گزرتے گئے لیکن دل سے وہ سوال نہ گیا، کیا آئمہ واقعی خود چلی گئی بغیر کچھ کہے؟ چچی اور رمشا کی باتوں پر وہ یقین کرنے کی کوشش کرتا، لیکن آئمہ کی معصوم آنکھیں، اس کا دھیما لہجہ اور اس کی ہر وہ خاموشی جو صداقت کی گواہی دیتی تھی، وہ سب دانش کے دل کو کسی اور سچ کی طرف کھینچتے رہے۔ ایک دن اتفاق سے دانش کو رمشا کا موبائل ہاتھ لگ گیا۔ رمشا باتھ روم میں گئی ہوئی تھی اور فون بج رہا تھا۔ سکرین پر ارسلان کا نمبر جگمگا رہا تھا، وہی نام جو اس ٹیوٹر سے جڑا تھا جس نے آئمہ کے کردار پر شک کا سایہ ڈال دیا تھا۔ دانش کا دل زور سے دھڑکا، اس نے فون کھولا تو دیکھا ایک چٹ لکھی ہوئی تھی، تھینکس فار دا ٹیوٹ برو، شی ہیڈ ٹو لک گلٹی، آنٹی اینڈ آئی آن یو ون۔ دانش کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے، اس نے ساری چٹ پڑھی۔ رمشا نے ارسلان کو پیسوں کا لالچ دے کر وہ ٹیوٹ کروایا تھا، وہی پوسٹ جس نے آئمہ کو بدنام کیا، وہ ثبوت سب جھوٹے تھے۔ ایک لمحے میں دانش کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے آئمہ کی وہ خاموشیاں، اس کی سچائی اور وہ دن یاد آنے لگے جب اس نے کچھ کہے بغیر سب سہ لیا تھا۔ اب دانش صرف پچھتا نہیں رہا تھا، وہ تڑپنے لگا تھا، اس کی خاموشی اب ندامت میں بدل گئی تھی۔ رمشا نے محسوس کیا کہ دانش کا رویہ بدل رہا ہے، وہ پہلے سے زیادہ چپ اور اس کی موجودگی سے بیزار سا لگتا تھا۔ ایک دن رمشا نے ہمت کر کے دانش سے بات کی، دانش اب تو آئمہ جا چکی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں، چچی بھی یہی چاہتی ہیں، کیوں نہ ہم دونوں رشتہ جوڑ لیں؟ دانش نے اس کی طرف دیکھا، ایک ایسی نظر سے جس میں صدیوں کی تھکن اور دکھ چھپا تھا۔ رمشا، میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، اور اب جب مجھے سچ کا علم ہو چکا ہے، تم چاہتی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا لہجہ نرم تھا مگر فیصلہ کن۔
رمشا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ دانش نے سرد آواز میں کہا، بس اتنا سمجھ لو کہ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہتا، اور آئمہ وہ میرے دل سے کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ تم لوگوں نے اس پر الزام لگایا، اسے بے گھر کیا، اور میں خاموش رہا۔ اب میں اس غلطی کو دہرانے نہیں دوں گا۔ رمشا کا غرور ٹوٹ چکا تھا، وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی، لیکن دانش پلٹ چکا تھا۔ اس کے دل میں آئمہ کی جگہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آئمہ کو ڈھونڈے گا، اس سے معافی مانگے گا، اس کی سچائی کے آگے سر جھکائے گا، چاہے وہ اس سے معاف کرے یا نہ کرے۔ بیٹی کی سانسیں جیسے میری اپنی سانسوں سے بندھی ہوئی تھیں۔ ہر روز اس کی کمزور ہوتی حالت، ہر دوا کی قیمت، ہر ٹیسٹ کی رپورٹ، سب میرے حوصلے کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے۔ اسکول کی تنخواہ ناکافی تھی، بی بی زاہدہ بہت مدد کر چکی تھی، لیکن اب معاملہ اسپیشل ٹریٹمنٹ تک آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا اگر فوری علاج شروع نہ کیا گیا تو ہم اسے نہیں بچا سکیں گے۔ میری بچی، میری دنیا۔ میں ساری رات جاگتی رہی۔ دل نے کئی بار کہا کہ کسی سے مدد مانگوں، لیکن خودداری بار بار روک لیتی۔ پھر اچانک ایک ہی خیال بار بار دل میں آنے لگا، دانش، وہی دانش جو میرا شوہر تھا، میری بیٹی کا باپ، اور میرے سچ کو سمجھنے میں دیر کر بیٹھا تھا۔ اگلے دن رپورٹ سنبھال کر میں اس کے دفتر پہنچی۔ دروازے پر کھڑی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل ڈوب رہا تھا۔ 10 بار سوچا واپس پلٹ جاؤں، لیکن بیٹی کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ گئی، نلکیوں سے جڑا ہوا وہ معصوم چہرہ جو جینے کی جنگ لڑ رہا تھا۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، اندر سے آواز آئی، آئیے۔ دانش نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھتے ہی جیسے لمحہ بھر کو رک گیا ہو۔ ہم دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، خاموش، ساکت اور بوجھل۔ آئمہ، اس کے لب ہلے، مگر میں نے بات کاٹ دی۔ دانش، میں یہاں لڑنے نہیں آئی، صفائی دینے بھی نہیں، بس ایک ماں بن کر آئی ہوں جس کی بچی مر رہی ہے۔ میں نے بیگ سے رپورٹس نکالی، میز پر رکھ دی۔ یہ آپ کی بیٹی ہے جسے زندگی کی ضرورت ہے، علاج مہنگا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ اگر آپ مدد کر سکیں تو میں ہمیشہ احسان مند رہوں گی۔ میری آواز میں عاجزی تھی، مگر آنکھوں میں ایک ماں کی تڑپ، ایک عورت کا وقار۔ دانش کے دل میں جیسے کوئی بند دروازہ ٹوٹا، اور میں پہلی بار اس کے سامنے جھکی نہیں، بس کھڑی رہی، ایک ماں بن کر جو اپنی بیٹی کے لیے دنیا سے بھی لڑنے کو تیار تھی۔ دانش نے رپورٹس ہاتھ میں لیے، ایک بار پھر غور سے دیکھا، جیسے ہر لفظ، ہر نمبر، ہر تفصیل کو دل میں اتارنا چاہ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے نظریں مجھ پر جما دی اور وہ سوال کر دیا جس سے میں برسوں خود کو بچاتی آئی تھی، تم نے مجھ سے کیوں چھپایا کہ تم ماں بننے والی تھی؟ آواز میں دکھ تھا، شکوہ تھا، اور کہیں بہت اندر ٹوٹا ہوا اعتماد۔ میرے دل پر جیسے کسی نے وار کیا ہو۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، تم سننے کے لیے موجود کہاں تھے دانش؟ اس کے چہرے پر خاموشی چھا گئی، مگر میری زبان سے برسوں کی چپ پگھلنے لگی۔ جس دن میں نے تمہیں بتانے کا سوچا، تم بنا کچھ کہے ملک سے چلے گئے، اور جس دن تم گئے، تمہاری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا، تمہارے بچے کے ساتھ۔ بچے کے علاج کے مہینے لمبے، تھکا دینے والے اور آزمائش سے بھرے تھے، مگر آخر کار وہ دن آ گیا جس کا ہم دونوں نے شدت سے انتظار کیا تھا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا، آپ کی بیٹی اب خطرے سے باہر ہے آئمہ۔ میرے قدموں میں جیسے جان آ گئی، میں نے اسے سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، خوشی، سکون اور شکر کے آنسو۔ دانش بھی وہیں موجود تھا، اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ اس نے بچی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پہلی بار اس کے چہرے پر ایسی روشنی دیکھی جیسے وہ صرف ایک باپ کے دل میں ہو سکتی ہے۔ چند دن بعد ہسپتال سے چھٹی ملی تو میں نے بچی کو گود میں لیا، اس کا چھوٹا سا بیگ سمیٹا اور دانش سے کہا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری بیٹی ہے، تم اسے بہتر زندگی دے سکتے ہو، اب میں چلتی ہوں۔ دانش چند لمحے خاموش رہا، پھر میری طرف بڑھا، بچی کو آہستہ سے گود میں لیا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، نہیں آئمہ، تم بھی چلو گی، صرف ایک ماں کی نہیں، ایک بیوی کی حیثیت سے۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تمہارے صبر، تمہاری خاموشی اور تمہارے سچ کو نہ سمجھنے کی معافی۔ میرے لب کپ کپائے، دل دھڑکا اور آنکھوں میں جو سچائی
میں نے اس کی نظروں میں دیکھی وہ برسوں کی تڑپ کا خلاصہ تھی۔ دانش نے پھر سب کے سامنے نہیں بلکہ عزت اور احترام سے مجھے گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ہمارے لیے ایک الگ چھوٹا مگر پرسکون گھر لیا جہاں نہ سازش تھی، نہ تانے، نہ پرانی نفرتوں کی دیواریں۔ وہ کہنے لگا یہ گھر نئی شروعات کے لیے ہے، صرف ہمارے لیے، جہاں میری بیوی، میری بیٹی اور میرا سچ صرف تم ہو آئمہ۔ میرے الفاظ بھاری تھے مگر لہجہ پرسکون۔ میں روئی نہیں، گلہ نہیں کیا، بس سچ بول دیا، وہ سچ جو برسوں سے میرے سینے میں جل رہا تھا۔ میں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ دانش، تم پہلے انسان ہو جس کے سامنے مدد مانگی ہے، کیونکہ یہ تمہارا حق بھی ہے اور تمہاری ذمہ داری بھی۔ دانش کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں، اس کے ہاتھوں سے رپورٹس پھسل گئیں اور وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ آئمہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں سنا ہی نہیں، میں تمہیں سمجھ نہیں پایا۔ میرے دل میں کچھ ہلا، کچھ نرم ہوا، مگر میں جانتی تھی اب معاملہ معافی کا نہیں، ایک ننھی جان کی زندگی کا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا معافی بعد میں، ابھی میری بیٹی کو بچانا ضروری ہے۔ دانش نے جیسے ہی حقیقت جانی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر وہ ٹوٹ گیا، مگر پھر ایک لمحے میں خود کو سنبھالا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شہر کے بہترین کینسر ہسپتال سے رابطہ کیا اور آئمہ کی دی ہوئی رپورٹس لے کر اسپیشلسٹ کے پاس پہنچا۔ چند ہی دنوں میں بچی کا مکمل چیک اپ ہوا، ٹریٹمنٹ پلان بنا اور علاج کا آغاز کر دیا گیا۔ ہسپتال کا عملہ تجربہ کار تھا، سہولیات جدید، اور سب سے بڑھ کر اب بچی کے پاس وہ باپ تھا جو ہر لمحہ اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ دانش نے دفتر سے چھٹیاں لی اور اسپتال میں بیٹی کے پاس رہنا شروع کر دیا۔ آئمہ حیران تھی، خاموش، لیکن اس کے دل میں ایک ماں کی ممتا، ایک عورت کی چپ اور ایک بیوی کی گہری سچائی ہلکی ہلکی پگھلنے لگی تھی۔ دانش ہر دوا، ہر ٹیسٹ، ہر مشورے میں خود شامل ہوتا۔ وہ صرف مالی سہارا نہیں بن رہا تھا بلکہ پہلی بار ایک باپ بن کر جی رہا تھا۔